خدا پر یقین رکھنا کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان کا دکھ اندر سے دیکھ لو تو پھر تمہیں ان پہ ترس آئے گا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو وہ مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو وہ اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیز کا حرص لاحق ہو جاتا ہے۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی، کیونکہ کبھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ ہمارے من پسند شخص میں اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود سے منسلک ہر شخص کے سامنے ہمارا مان رکھ سکے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے، اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ یقین کر لو، رزق حرام ہی سے ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اگر عورتیں بھی غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کرتی تو مرد صرف بایولوجی کی کتابوں میں ملتے۔ مرد کا عورت کی بھوک سے ڈھکا چھپا لیکن بڑا پرانا رشتہ ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آتی ہے۔